اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشیں پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، اشتہارات وغیرہ کے ذریعے آپ لوگوں کو معلوم چل گیا ہوگا۔ وہ موضوع ہے اسلام کے اندر والدین کا مقام و مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ہماری اور آپ کی پیدائش کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ماں باپ کو بنایا ہے۔ تو خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور جن کے ذریعے پیدا کیا ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو اللہ ہمارا رب ہے اور ماں باپ ہمارے مربی ہیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں جس طرح انسانوں کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کا رب بھی ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری گزارش ہے کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ مجھے بھی دیکھنے میں وہاں پریشانی ہو رہی ہے، اور میرے خیال سے ان کو بھی دیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ تو جب سامنے ہوتا ہے آدمی تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک
نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر ماں باپ کا جتنا بڑا مقام ہے، دنیا کا کوئی مذہب اتنا بڑا مقام ماں باپ کو نہیں دیتا ہے۔ قرآن کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کا خیال رکھا جائے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو ڈانٹنے کی اجازت ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کی جائے تو بڑے پیارے انداز میں۔ آپ کو پتا ہے تکلیف کا سب سے چھوٹا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بتائیے۔ اچھا یہ بتائیں تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے کسی کو قتل کیا جائے۔ قتل یہ سب سے بڑی تکلیف ہے، سب سے تکلیف کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور تکلیف کا سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ کسی کو اف کہا جائے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، ماں باپ کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی دینے کی اجازت نہیں۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ کس کے ساتھ رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عندک الکبر، تیرے پاس۔ اس ٹکڑے سے معلوم یہ چلا کہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ اولاد کے اوپر، لڑکے کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر باپ بوڑھے ہو گئے، ماں باپ کو رکھنا پڑے گا، ان کے کھانے پینے کا سارا بندوبست لڑکے کو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر ماں باپ کی عزت اور احترام کے لیے جتنے لٹریچر ہیں، جتنی کتابیں ہیں، ساری کتابوں کو ایک طرف رکھ دو اور قرآن کی آیت صرف اور صرف اس آیت پر غور کرو۔ فرمایا جا رہا ہے آئے لوگوں، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے پروں کو پھیلا دو۔ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے، دنیا کی پریشانیوں سے بچانے کے لیے اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے بازوؤں میں چھپا لو، انہیں دنیا کی مصیبتوں سے بچا لو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، آئے لوگوں اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم
رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر شفقت کی ہے، رحم فرمایا ہے. میں آپ کو نکتہ بتاؤں، بیٹا ایسے نہیں بیٹھتے ہیں، ایسے نہیں بیٹھتے. پیر اٹھا کر کے بیٹھنا اللہ سخت وعید ہے اس کے تعلق سے. فرمایا گیا کہ شیطان شرمگاہ سے کھیلتا ہے، تو پاؤں پھیلا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے بیٹھنا درست نہیں. میں آپ کو نکتہ بتاؤں، دعا کے اخیر میں ایک جملہ ہے، اے اللہ اس طرح رحم فرما جس طرح میرے ماں باپ نے رحم فرمایا ہے. یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت تھی بھئی؟ یہ دعا کافی تھی، اللہ ماں باپ پر رحم فرما. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ ہماری اولاد پر رحم فرما، لیکن آخر میں یہ جملہ جوڑا گیا، اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایسے ہی نہیں پال دیا، تو ایسے ہی ہٹا کٹا جوان نہیں ہو گیا. تیری ماں نے خود گیلے بستر پر سونا گوارا کیا، لیکن تجھے گیلے بستر پر سلانا گوارا نہیں کیا. تیرے باپ نے تیرے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا. اس نے سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤ دیکھی، نہ بارش دیکھی نہ کوہرا دیکھا، بس وہ تیرے لیے کولو کے بیل کی طرح پستا رہا. تیرا باپ تیری ایک مسکراہٹ پانے کے لیے بے قرار رہتا تھا. میرے پیارے بھائیوں، یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ماں باپ کی بہت قربانیاں ہوتی ہیں بچپن میں. اے اللہ اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا. آج مجھے بتائیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے گھروں کے حالات کیا ہے؟ آج بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے یہ کتیا کی طرح بھونکتی کیوں رہتی ہے. بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے یہ کتیا کی طرح چلاتی کیوں رہتی ہے. یہ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کے حالات ہیں میرے پیارے بھائی. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائی اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امک کا، تیری ماں. اس صحابی نے سوال کیا ثم من، پھر کون؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امک کا، تیری ماں. اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا ثم من، اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون؟ اللہ کے رسول فرماتے ابو کا، تیرا باپ. تو معلوم یہ چلا کہ ماں کا جو مقام ہوتا ہے میرے بھائیوں وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. عزت اور احترام میں ماں باپ دونوں برابر ہیں، لیکن ماں کا جو درجہ ہے وہ والد سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ 3 ایسی مشکلیں ہیں، 3 ایسی گھڑیاں ہیں، اس سے صرف ماں گزرتی ہے، باپ نہیں گزرتا ہے. قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اور تیرے رب نے یہ وصیت کی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، نہیں، اس آیت میں فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا. یہاں فرمایا جا رہا ہے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. اور یاد رکھیے وصیت کا جو مرتبہ ہے، وصیت کا جو درجہ ہے وہ حکم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. آپ کا باپ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے میرے مرنے کے بعد تمہیں نفلی روزہ رکھنا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں آپ کو نفلی روزہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ کا باپ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے میری طرف سے قربانی کرنا، تو یہ وصیت آپ پر پوری کرنا واجب ہے. اگر باپ وصیت کر کے جائے آئے میرے بیٹے میری طرف سے تمہیں حج کرنا ہے، تو اس وصیت پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. جب انسانوں کی وصیت کا یہ حال ہے، غور کرو میرے پیارے بھائیوں، یہ وصیت اللہ کی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم وصیت کر رہے ہیں کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا.
حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے 9 مہینے بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا، تیرے وزن کو اٹھایا۔ یہ مرد کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں، نوجوان دوستو، یہ مرد کا کام نہیں ہے، یہ عورت کا کام ہے کہ وہ 9 مہینے اپنی اولاد کا وزن اٹھاتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے حملتہ کرہا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عورت، ایک لڑکی جسے کہا جاتا ہے کمزور ہوتی ہے، وہ لڑکی اپنی اولاد کے وزن کو 9 مہینے برداشت کرتی ہے۔ میں آپ کو یہ مائک دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ بس اس کو ایسے پکڑ کر کے بیٹھے رہیے، آپ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھ پائیں گے، آپ کا ہاتھ تھک جائے گا۔ ایک چیز کو آپ 5-10 منٹ سے زیادہ ایک حالت میں پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ غور کیجئے، وہ عورت، وہ لڑکی، وہ ماں 9 مہینے اپنی اولاد کے وزن کو اٹھاتی ہے، اور اس کے پیٹ میں اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اس کی آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اس کے ہاتھ پیر بھی بن رہے ہیں، گوشت بھی بن رہا ہے، چمڑا بھی چڑھایا جا رہا ہے، اور کھانا بھی پہنچایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اور وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ جنم بھی دیا۔ کوئی مرد جنم نہیں دیتا ہے، عورت جنم دیتی ہے۔ یہ دوسری ایسی پریشانی ہے جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ جنم دینا۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے، ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی والدہ کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، اور طواف کروا کے جب وہ فارغ ہوا، اس نے کہا آج میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ ایک صحابی سنتے ہیں، فرماتے ہیں جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی زبان سے جو پہلی آہ نکلی تھی، تو نے بھی اس کا بھی حق ادا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے پیدا کیا جنا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہاں مرد تو خوشیاں بانٹ رہا ہے، باپ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے تیار ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے، آج میں باپ بننے والا ہوں۔ مگر ذرا اس عورت سے سوال کرو جس پر قیامت گزر رہی ہے، جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، جو اس بچے کو جنم دینے کے خاطر تمام تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے بعض مرتبہ بچوں کو جنم دیتے دیتے کئی خواتین کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس کی تکلیف کو برداشت نہ کروانے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ جنم بھی دیا۔ یہ بہت بڑی تکلیف ہے، اور یہ تکلیف ایسی تکلیف ہے کہ قرآن نے بھی اس تکلیف کو بیان کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تکلیف، حضرت مریم کہہ رہی تھی کیا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی، میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی، کاش آج سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی۔ تو یہ دنیا کی ایسی تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا کام وہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، مرد دودھ نہیں پلاتا ہے، باپ دودھ نہیں پلاتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور فرمایا گیا اگر بیوی، اگر بچے کی ماں اپنے شوہر سے دودھ پلانے کا پیسہ مانگے، شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دودھ پلانے کا پیسہ دے، کیونکہ اولاد یہ باپ کی ہوتی ہے۔ اولاد کس کی ہوتی ہے؟ باپ کی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اندازہ لگائیں ماں باپ ہے کیا، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، اپنی ماں سے چمٹ جاؤ، اپنی ماں کو پکڑ لو، کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کہاں ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے باپ یہ جنت کا دروازہ ہے، بیچ کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔
ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے. صحابی کہتے ہیں ای العمل احب الی اللہ عز وجل. اللہ وہ صحابہ بھی کیسے تھے میرے بھائیوں؟ وہ صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے. ہمارے اور آپ کے سوال کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب جو بے مقصد کے ہیں، جن کے پوچھنے نہ پوچھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے، یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا کیا نام تھا؟ کیا کرنا ہے موسیٰ کی امی کا کیا نام تھا؟ کیا اس سے ایمان میں زیادتی ہو رہی ہے؟ اگر نہیں پتا ہے کہ ایمان کا خسارہ ہو رہا ہے تو سوال برائے عمل ہو، نہ کہ سوال برائے سوال ہو. صحابہ اکرام عمل کے لیے سوال پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها. جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے وقت پر نماز پڑھ لی جائے. الصلاۃ علی وقتها ثم بر الوالدین، اور پھر ماں باپ کی فرما برداری کی جائے، ماں باپ کا خیال رکھا جائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اور یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں بھی یہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، یہ سب سے بڑا گنہگار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. پیارے بھائیوں اپنے حالات کا محاسبہ کرو، اپنے حالات پر نظر ڈالو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ کبیرہ گناہوں کے شکار ہو. اور یہ ہر گھر کا ماحول ہے. اس مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے 90% لوگوں کا یہی معاملہ ہے، 90% بزرگوں کی یہی شکایت ہے. اور وہ کیا ہے کہ بھائی صاحب ماں باپ اولاد بڑا ستاتی ہے، اولاد بڑا پریشان کرتی ہے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر نوجوان بہنیں آئی ہیں تو وہ بھی سن لیں، اسلام کے اندر ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر ماں باپ آواز دے دیں، اگر ماں باپ کوئی بات کہیں تو آپ کو نفلی عبادت ترک کرنا ہوگی اور ماں باپ کی بات پر لبیک کہنا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی سمجھ میں جو میں نے کہا؟ نفلی عبادت، اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں آپ کو آواز دے دے تو آپ کو نفلی نماز توڑنا پڑے گی. اگر آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں، آپ کا باپ آپ کو بلائے، آپ کو نفلی نماز توڑنا پڑے گی اور اپنے ماں باپ کی بات سننا پڑے گی. جریج کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، اللہ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا. اور یہ جنگل میں اپنا ایک چھوٹی سی کوٹری بنا کر رہتا تھا اور وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا. ایک دن یہ نماز پڑھ رہا ہے، نیت باندھا ہوا ہے. اس کی ماں نے آواز دی جریج، یہ نماز کے اندر ہے، یہ سوچتا ہے کیا کروں، نماز توڑ دوں یا نماز پوری کر لوں. اس نے کہا پہلے بھی نماز پوری کر لیتا ہوں، پھر بعد میں اپنی ماں کی بات کو سن لوں گا. یہ نماز میں لگا رہا اور اس کی ماں اس کو آواز دیتے دیتے کچھ دیر کے بعد اس کے دروازے سے چلی گئی. دوسرے دن آئی جریج نماز کی حالت میں، اس کی ماں نے پھر آواز دی جریج، لیکن جریج نے اپنی نماز کو نہ توڑا اور وہ نماز کے اندر مشغول رہا. تیسرے دن آئی پھر یہی معاملہ، اس نے آواز دی جریج، مگر جریج نے اپنے دروازوں کو نہ کھولا، وہ نماز کے اندر مشغول رہا، مصروف رہا. اس کی ماں نے بد دعا دے دی. میرے پیارے بھائیوں جریج کی ماں کی بد دعا کا اثر ہوا. ایک عورت جریج کے پاس آئی، کہنے لگی مجھ سے زنا کرو، مجھ سے زنا کرو.
जुरैज ने मना कर दिया। वो जाती है और एक चरवाहे से ज़िना करके अपना मुंह काला कर लेती है, और जब उसके नुतफे से बच्चा पैदा होता है, उसने पूरे इलाके में ढंढोरा पीट दिया, ये जुरैज का बच्चा है। लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि इतना बड़ा आबिद बना फिरता है, इतना बड़ा नमाजी बना फिरता है। पूरे बस्ती के लोग गए और जुरैज के मकान को, जुरैज की कुटिया को तोड़ दिया। जुरैज ने कहा मामला क्या है, क्या मसला है, ये तो बताओ। कहा ये औरत कहती है ये जो बच्चा है ये तेरा है। कहा ठीक है, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर उस बच्चे के पेट पर थोड़ा सा धक्का मारा दबा करके और पूछा ये बता तेरा बाप कौन है। वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ता है मेरा बाप फला फला चरवाहा है। लोग अपनी गलती पर माफी मांगते हैं और कहते हैं जुरैज कहो तुम्हारे लिए सोने का हम महल बनवा दें, सोने का मकान बनवा दें। कहा पहले जैसा था वैसा ही बनाओ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जुरैज नमाज के अंदर लगा रहा, उसने अपनी माँ की बात ना मानी, उसकी माँ ने बद्दुआ दे दी, उसकी बद्दुआ का असर हुआ और जुरैज को जिल्लत का सामना करना पड़ा। अगर आप नफली इबादत कर रहे हैं और माँ बाप अगर आवाज दें नफली इबादत आपको तोड़ना पड़े। और मेरे प्यारे भाइयों, कभी भूल करके भी माँ बाप की बद्दुआ का शिकार ना हो जाना। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवान बहनों से कहना चाहता हूँ, कभी कोई इतनी बड़ी गलती ना कर देना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अपने मुंह से बद्दुआ निकाल दे। और याद रखो, माँ बाप ने बद्दुआ निकाल दी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं माँ बाप की बद्दुआ को अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं फरमाता है। माँ बाप की बद्दुआ को अल्लाह कभी रायगा नहीं फरमाता है। कितना बदनसीब है, कितना बेगैरत है वो शख्स जो अपने आप को बुढ़ापे की उम्र में पाले और अपने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाले और अपने आप को जन्नती ना बना पाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रग़िम अनफुहु रग़िम अनफुहु रग़िम अनफुहु, ऐसे आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए, ऐसे आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए, ऐसे आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए। ये बद्दुआ थी। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल किसको बद्दुआ दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल ये किसकी नाक खाक आलूद हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को अगर बुढ़ापे की उम्र में पाले और अपने आप को जन्नती ना बना पाए, ऐसे आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए, ऐसे आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए। मेरे भाइयों, जिनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे कारोबार चलवा देता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो शख्स ये चाहता हो अल्लाह ताला उसकी उम्र को लंबा कर दे और उसके रिस्क में बरकत दे दे, उसके कारोबार में बरकत दे दे, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करे। उम्रों को लंबा करना है, कारोबार में बरकत चाहते हो, मालो दौलत में बरकत चाहते हो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे जिनका जन्नत में जाना तो दूर की बात है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन 3 लोगों को देखना भी गवारा नहीं करेगा। एक वो होगा जो दुनिया में शराब पिया करता था, एक वो होगा जो एहसान करने के बाद एहसान जताया करता था, और तीसरा माँ बाप का नाफरमान। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता है। माँ बाप को सताना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके लिए अपने कलेजों को निकाल दो, उनके लिए रहमत के बाजुओं को फैला दो, उनका ख्याल रखो, उनके खाने के अंदर कमी ना हो, उनकी दवाई के अंदर कमी ना हो, खुद ना खाओ लेकिन अपने माँ बाप को खिलाओ। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, माँ बाप की खिदमत का सिला आपको दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह ताला आपकी दुनिया को बेहतर बना देगा, आपकी उम्र को लंबा कर देगा, आपके माल में बरकत देगा और आपको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आइए एक आखिरी वाक़या आपके सामने पेश करके बात ख़त्म करते हैं। एक ताबई है और उनका नाम है उवैस अल-क़रनी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना खैरत ताबईन उवैस अल-क़रनी, सबसे बेहतरीन ताबई उवैस अल-क़रनी है। ये उवैस अल-क़रनी कौन है? ये यमन के रहने वाले हैं। जब इन्होंने इस्लाम के बारे में सुना तो उवैस अल-क़रनी मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए। और उवैस अल-क़रनी की ये तमन्ना थी
کہ وہ مدینہ جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، لیکن اویس القرنی کی ماں نے ان کو روک لیا، کہا بیٹا اگر تم مدینہ چلے گئے، اگر تم وہاں چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ اویس القرنی اپنی ماں کے اتنے خدمت گزار تھے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے اور اللہ کے رسول سے مدینہ ملنے تشریف نہیں لائے۔ جبرائیل نے خبر دے دی اللہ کے رسول ایک ایسے تابعی ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہے تھے مگر اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ رک گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ سب سے بہترین تابعی کون ہے؟ اویس القرنی ہے، اور جب تمہیں اویس القرنی مل جائے ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سن رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور آیا، تقریباً 23 ہجری کے اندر یمن سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ جب حضرت عمر فاروق کو معلوم چلا، ان یمن کے لوگوں کے پاس گئے ملاقات کے لیے اور فرمایا یہ بتاؤ کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی ہے؟ ایک آدمی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاں میں اویس القرنی ہوں۔ کہا جو قبیلہ مراد کی شاخ ہے قرن کہاں وہیں سے ہوں۔ آئے اویس القرنی کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہاں ہاں زندہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آئے اویس ایسا کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے درخواست کر دو۔ حضرت اویس القرنی کہتے ہیں آئے عمر آپ خلیفہ ہیں، آئے عمر آپ امیر المومنین ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آئے عمر آپ صحابی ہیں، میں تابعی ہوں۔ آئے عمر آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے نبی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے۔ آئے عمر آپ نے نبی کو دیکھا ہے، نبی کی صحبت پائی ہے، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میرے نبی نے فرمایا تھا اویس اپنی ماں کے اتنے خدمت گزار ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کوئی قسم کھا لے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ اگر ہاتھ اٹھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آئے اویس میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ مجھے بتاؤ یہ مقام کیسے ملا؟ ایک عمر جیسا جلیل القدر صحابی ایک تابعی سے کہتا ہے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں ماں باپ کے مقام کو سمجھو، ماں باپ کی خدمت کر لی دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی مل جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابھی اور آپ کے سامنے بولوں، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کیونکہ مجھے ابھی کہیں اور نکلنا ہے پروگرام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر اسی طریقے سے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے پکا ایک فرما بردار بیٹا بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک فرما بردار بیٹی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔